کوئی کیس ہے عدالت ان کو بلاتی ہے تو وہ جلسے اپنے کریں, جلسے جلوس کریں, عدالت جائیں. اور اسی طرح سے مریم نواز صاحبہ بھی ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ہیں, وہ بھی جو ہے اپنے جلسے جلوس بھی کریں اور عدالتوں میں بھی پیش ہوں. اگر ان کو بلایا جاتا ہے, ان پر کوئی کیس ہے, تو عمران خان صاحب کی ایک مقبولیت ہے. عمران خان صاحب کو جو ہے وہ لوگ پسند کرتے ہیں, ان کے کارکنان ہیں, اور کل بھی ان کی ایک کامیاب ریلی تھی اور جلسہ بھی وہ کرنے جا رہے ہیں. سب کچھ کریں, اور حکومت بھی جو ہے, کل آپ نے دیکھا اگر حکومت کو اس قسم کی کوئی بکھلاہٹ کا شکار ہوتی تو حکومت کل اجازت نہ دیتی ریلی کو, لیکن کل ریلی کی اجازت دی گئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اس سے پہلے بھی جلسے کر چکے ہیں اور کل بھی جلسہ کرنا ہے, کہ اگر عمران خان صاحب کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو عمران خان صاحب اس وقت ایک لاہ عمل اپنائے ہوئے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے. عمران خان صاحب ایک پاپولر لیڈر ہیں, کافی فین فالوئنگ رکھتے ہیں وہ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کو اس طرح سے کارروائی کرنی چاہیے تھی؟ کافی بڑی تعداد میں کارکنان وہاں پر موجود تھے, شیلنگ کی گئی, دونوں طرف سے پتھراؤ کیا گیا ہے, اور دونوں طرف سے جو پولیس اہلکار بھی ہیں اور جو عام شہری ہیں, جو کارکن ہیں, وہ بھی زخمی ہوئے ہیں. سر دیکھیں, پولیس جو ہے وہ ایک قانونی عمل کو جو ہے مکمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پولیس کاروائی جو ہے نہیں روک سکتی, نہ ہی پولیس کاروائی کر سکتی ہے. پولیس نے وہی کرنا ہے جو عدالت کی جانب سے انہیں احکامات ہیں. عدالت کی جانب سے واضح احکامات ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے. تو جب ادارے اور جو ہماری پولیس ہے وہ جا کے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے ضمانت پارک پہنچتے ہیں, تو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے ان کے جو کارکنان ہیں ان کو جو ہے وہ ایک ڈھال کے طور پر لیا ہے, اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتاری سے تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اس میں آپ جو ہے وہ پولیس کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے, یہ تحریک انصاف کی ناقص پالیسی کا نتیجہ ہے. لیکن فائدہ اس سے کس کو ہوگا؟ جو جتنی بھی صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے, ملک بھر میں احتجاج اب شروع ہو گئے ہیں, سر اس سے فائدہ کسی کو نہیں ہونے والا, دونوں طرف نقصان ہی ہوگا. عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ مزید مشکلات کا شکار ہوں گے, اور جو عام شہری ہے وہ تو پہلے ہی بہت پریشان ہے بیچارہ. ٹریفک کے جو معاملات ہیں وہاں پر آپ دیکھ لیں زمان پارک سے, جب سے عمران خان صاحب زمان پارک آئے وہاں پر دیکھیں معاملات کیسے چل رہے ہیں, تو عام شہری بھی پریشان ہو رہا ہے. عمران خان صاحب بھی مزید مشکلات کا شکار ہوں گے, کسی کو بھی فائدہ نہیں ہونے والا. لیکن دوسری پارٹیز کو لگتا ہے کہ اگر وہ عمران خان کو کسی طرح سے گرفتار کر لیں گے تو عمران خان شاید بیک فٹ پہ چلے جائیں گی, اتنی پاپولیرٹی ان کی ختم ہو جائے گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی گرفتاری سے ان کی مقبولیت میں کوئی کمی آئے گی؟ سر اگر یہ کوئی سوچتا ہے تو وہ انتہائی بے وقوف آدمی ہے. اگر عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد آپ نے پوری دنیا میں دیکھا جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کی مثالیں آپ دیکھیں تو جب وہ جیل میں گئے تو ان کی مقبولیت بڑھتی ہے, اور ہمارے ہاں انسانوں میں ایک جو ہمدردی کا عنصر ہے وہ پایا جاتا ہے. اور جب کوئی انسان اندر ہوتا ہے یا قتل ہو جاتا ہے, اب 2008 میں بے نظیر صاحبہ کے جو شہادت ہوئی ہے اس کے بعد پیپلز پارٹی کا گراف دیکھیں کس طرح سے اس میں پاپولرٹی کا اضافہ ہوا. عمران خان صاحب خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے, یا پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ اندر چلے جاتے ہیں, جیل چلے جاتے ہیں, تو اسے ان میں مقبولیت میں کمی نہیں آئے گی, اور یہ میرا نہیں خیال کوئی بھی کہہ سکتا, اسے ان کی مقبولیت بڑھے گی. لیکن عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ایک قانونی عمل ہے تو اس کو پورا ہونا چاہیے. جو قانون ہے پاکستان کا ایک آئین ہے, اگر مجھے بتائیں اگر ایک عام شہری سیم اسی طرح سے اس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہوتے تو اب تک وہ گرفتار ہو چکا ہوتا. لیکن عمران خان صاحب اگر آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ پاپولر لیڈر ہیں, تو پاپولر لیڈر کے لیے کوئی ایک اور جو ہے وہ دوسرا پاکستان نہیں ہونا چاہیے, دوسرا قانون. لیکن فیاض 82 مقدمات بنائے گئے ہیں, اور کچھ ایسے مقدمات بھی ہیں جو ابھی منظر عام پہ بھی نہیں آئے شاید ان کی گرفتاری کے بعد. کہاں کہاں پر کس کس شہر میں مقدمات درج کیے گئے ہیں, تو لگ رہا ہے کہ کافی مشکل ہے کہ ان کا دوبارہ سے جیل سے باہر آنا کافی مشکل ہوگا. مشکل یہاں پر پاکستان میں کچھ بھی کہنا جو ہے وہ ناممکن ہے. مشکل تو دور کی بات کہ خان صاحب اندر جاتے ہیں اور دوسرے دن باہر آ جاتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. اور اس وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہمارے چیف ایڈیٹر وائس نیوز جناب احمد شاہین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو اس وقت انتہائی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے, یہ تمام تر معاملات جو آپ زمان پاک کے باہر اور اندر دیکھ رہے ہیں, اس تمام تر صورتحال پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم رولز آف بزنس کی بات کرتے ہیں. کچھ اصول ہیں, کچھ قوانین ہیں, کچھ طریقہ کار ہیں جو ہر ایک پر لاگو ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کچھ عرصے پہلے, کچھ دنوں پہلے ہمیں بتایا گیا, تمام ٹی وی چینلز کو بتایا گیا پیمرا کی طرف سے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے اب ان کی کوئی تقریر لائیو یا ریکارڈڈ ہم نشر نہیں کر سکتے. تو جو صحافی برادری ہے اس کو ایز اے ہول یہ پتا تھا کہ یہ آرڈر جو ہے یہ ایک غیر مناسب آرڈر ہے, اور اس کے اوپر جو ہے ہم متفق نہیں تھے کہ ہمیں
عمران خان کی تقاریر اور ان کے کوئی بھی بیانات جو ہیں ان کو نشر نہیں کرنا چاہیے. جو ریزنیبل جرنلسٹ تھے, جو پروفیشنل جرنلسٹ تھے, وہ اس بات پر راضی ضرور تھے کہ عمران خان کی جو تقاریر ہیں اور عمران خان کے جو بیانات ہیں ان کو ٹائم ڈیلے کے ساتھ نشر کیا جائے, کیونکہ وہ جو ہے انپریڈکٹیبل قسم کے جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے. تو اس میں ایسا نہ ہو کہ ہمارے چینل پہ یا کسی اور چینل پہ اس طرح کی کوئی بات ہو جائے جو ادارے یا ملک کے خلاف ہے, یا جس سے انتشار پھیل سکتا ہے, یا جلاؤ گھیراؤ کی اگر کوئی خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی بات ہو. تو یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ ہم اس سے مکمل طور پر متفق نہیں تھے, مگر ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم جو ہے پھر بھی وہی کرتے رہتے جس چیز کا ہمیں منع کیا گیا تھا. تو سسٹم کو فالو کرنا اور اصولوں کو فالو کرنا بڑا ضروری ہے. اور پھر اسی جو احکامات تھے کہ عمران خان کی آپ سپیچ نہیں دکھا سکتے, اس کے خلاف جو ہے اس کو سسپینڈ کیا گیا, اور اب ہم دوبارہ عمران خان کے بیانات اور ان کی سپیچ دکھا سکتے ہیں. یہ تھا ایک پراپر پروسیجر فالو کرنا. اگر ہم وہ پراپر پروسیجر فالو نہ کرتے تو کیا ہوگا؟ تو پھر obviously قانون اور جو ریگولیشنز ہیں وہ عمل میں آتی اور اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑتا. اس کا دوسرا اگزامپل یہ ہے کہ ابھی جس طرح ہم وائس نیوز کی ٹرانسمیشن میں دیکھ رہے ہیں کہ وائس نیوز جو ہے وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے گیسٹس آ رہے ہیں, وہ جو ہے ایک جو ٹاک شو میں طریقہ کاروائی ہوتا ہے کہ جس طرح آپ دوسروں کی بات سنتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کی بات سنتے ہیں, تو ایسا تو ہو نہیں رہا. تو رولز آف بزنس ایون اس ٹاک شو میں جو ہے وہ اگر نہیں مانے جا رہے, تو آئی تھنک مسئلہ, اصل مسئلے کی جڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ رولز آف بزنس سب پہ اپلائی ہوتے ہیں. اگر عدالت مجھے یا کسی اور کو عدالت میں بلائے گی, تو چاہے میں ڈس ایگری کروں کہ مجھے عدالت میں نہیں بلانا چاہیے, میں تو بے قصور ہوں, مگر اپنی بے قصوری کو ثابت کرنا, اپنے خلاف جو الزامات ہیں ان کا سامنا کرنا, خاص طور پر جب عدالت آپ کو سمن کرے, بلائے آپ کو, یہ آپ کی قانونی ذمہ داری ہے. تو جب پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان جب عدالت میں نہیں جاتے اور ان کو ایک وارننگز, 2 وارننگز, 3 وارننگز ملتی ہیں, عدالت کے ریٹن احکامات ملتے ہیں, اور وہ پھر بھی نہیں عدالت میں جاتے, تو وہاں پر قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے گا, اور وہاں پر قانون جو ہے وہ اپنا جو ہے نا اس کے سامنے پھر جو ہے وہ کوئی انڈیویجول یا ایون کوئی پولیٹیکل پارٹی اس طریقے سے کھڑی نہیں ہو سکتی. یہی ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو بہت سے مواقع دیے گئے, اور جو اپوزیشن ہے وہ شروع سے کہتی ہے کہ یہ جو ہے لاڈلے ہیں. یہ اپوزیشن کو ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے, اپوزیشن کا بیان ہے کہ عمران خان جو ہے ان سے لاڈلوں والا سلوک کیا جاتا ہے. تو جب آپ کسی کا لاڈ, اگر یہ بات ہم مان لی جائے فار آرگیومنٹ سیک, تو جب آپ کسی کا لاڈ بہت زیادہ اٹھاتے ہیں, کسی کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, اور انہیں کہتے ہیں کہ رولز آپ پہ اپلائی نہیں ہوتے, تو وہ لاڈلا جو ہے وہ بگڑا ہوا لاڈلا بن جاتا ہے. وہ پھر آپ کی جو ہے کسی بات کو نہیں مانتا, وہ کسی سسٹم کو فالو نہیں کرتا. اور یہ ہمارے ٹاک شوز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب باقی پولیٹیکل پارٹیز کے کوئی جو ہیں ریپرزینٹیٹیوز آتے ہیں ہمارے ٹاک شو میں, ہماری نیوز ٹرانسمیشن میں, تو ہم ان سے سوالات بھی کرتے ہیں, انہیں کبھی کبھی برے بھی لگتے ہیں سوالات, اور وہ کبھی کبھی ہمیں کہہ بھی دیتے ہیں کہ آپ کا سوال بہت سخت ہے. مگر ایسا نہیں ہوتا کہ ایک طرف وہ بولتے رہیں اور بولتے رہیں اور بولتے رہیں اور بولتے رہیں اور سنیں کسی کی نہیں. تو یہی وجہ تھی کہ میں بھی ایون کوشش کر رہا تھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے گیسٹ ہمارے پچھلے جو آئے ہوئے تھے, تو اس وقت میں آپ کے ساتھ لائیو نہ آؤں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک شاؤٹنگ میچ کے علاوہ کوئی کنورسیشن ہو نہیں پانی تھی, کیونکہ میں نے ان سے کوئی سوال کرنا تھا اور انہوں نے وہ سوال ہی کرنے نہیں دینا تھا. اسی طرح جس طرح ایک عدالت نے عمران خان کو بلایا ہے کہ ان سے سوال ہوں, اور وہ عمران خان جو ہے وہ سوال کرنے ہی نہیں دے رہے. تو ایک تو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ رولز کو فالو کرنا پڑے گا. ہم سب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جب آپ کو اس طرح کی ایکسٹرا لیوریج دی جائے جو پاکستان تحریک انصاف کو ابھی تک دی گئی ہے, تو اس کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تھوڑی سی اس کی عادتیں بگڑ جائیں گی. مگر یہ عادتیں جو ہے ان کو سدھارنا پڑے گا, کیونکہ اگر اس طریقے سے چلیں گے تو ان کا کافی نقصان ہوگا. اگر ان کے لیڈر جو ہیں وہ جیل میں بند ہو جاتے ہیں تو اس کا لیوریج تو انہیں ملے گا, مگر اس کا نقصان بھی ہے. یہ پراپرلی کیمپین نہیں کر سکیں گے,
اور اگر پراپر کیمپین نہ کر سکیں تو پاکستان کی الیکشنز کی ہسٹری میں ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ایک اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اس کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ بہت سے زیادہ کیسز ہیں، 70 سے زیادہ کیسز عمران خان کے اوپر ہیں اور ان کے پاس یہ ٹائم نہیں ان کو ملتا کہ وہ سارے کیسز ساری عدالتوں میں بھگتیں۔ یہ ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بھی حسین اتفاق ہے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے اس کے اوپر اس طریقے سے دھڑا دھڑ کیسز نہیں بن رہے ہوتے جس طرح اس کے اوپر بن رہے ہوتے ہیں جو اپوزیشن پہ ہے۔ یہ ٹرینڈ جو ہے یہ اس کو بھی ختم کرنا ہے۔ اب سوال یہ کہ اس ٹرینڈ کو ختم کون کرے؟ میرے خیال سے اس ٹرینڈ کو ختم کرنے میں ہمارا میڈیا کا بھی ایک کافی بڑا جو ہے وہ رول ہے کہ ہم یہ جو ہے اویئرنیس کریٹ کریں کہ عام آدمی جو ہے اس کو کنسیڈر کرے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، اور ایسے جو لوگ ہیں جو حکومت میں آ کے دوسروں کو عبرت کا نشان بناتے ہیں اور لوگوں سے دوسرے اپنے اپوزنگ پارٹیز جو ہے ان سے زیادتیاں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی جو ہے ہمیں وہ ایز عوام جب ہم ووٹ دیں تو ہم اس کو برا سمجھیں کہ ایسا کیوں ہے کہ آپ جو ہے جس طرح عمران خان صاحب خود کرتے تھے مگر دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی کسی حد تک ایسا کرتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ بہت اس طرح آپ اس کو اون کرتے ہیں۔ اگر عدالت بھی آپ کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری کر رہی ہے تو آپ اس کو اون کرتے ہیں۔ آئی تھنک یہ بڑا ضروری ہے کہ جو ہم بحیثیت عوام ایسے لوگوں کو ڈسکریج کریں تاکہ لیڈران ہمیں مدعو کرنے کے لیے، ہمیں ایکسائٹ کرنے کے لیے جو ہے اپنے اپوزیشن کو اندر نہ کرائے، ان پہ کیسز نہ کرائے۔ تو ہمیں بھی جو ہے نا اپنے لیڈران اسی طرح چننے چاہیے جو کہ ہمارے بارے میں، قوم کے بارے میں زیادہ سوچیں اور اپنے اوپوننٹس کو اندر کرانے کے بارے میں کم سوچیں۔ بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ اگر عدالت آپ کو بلاتی ہے تو آپ کو جانا ہے، اگر آپ نہیں جائیں گے تو آپ سٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے جو سپورٹرز ہیں اگر آپ انہیں کہتے ہیں کہ فزیکلی قانون اور میرے درمیان ایک دیوار بنو، تو آپ ان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ینگسٹرز ہیں ان کے ماں باپ کل کو ضمانت پارک ہی آ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہمارے بچوں کو آپ نے قانون کے خلاف جانے پر کیوں اکسایا۔ حال کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ احمد صاحب، اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو آئندہ کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ اگر آئندہ کی صورتحال کے بارے میں بات کریں تو آئندہ کی صورتحال پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے کچھ زیادہ خوش آئند نہیں ہے، کیونکہ ان ورکرز کو کافی بیچ میں پھنسا دیا گیا ہے۔ جس طرح محسوس ہوتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان نے ان کو بیچ میں پھنسا دیا ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایک پریس کانفرنس کر کے جو ہے وہ بات کرنی پڑی کہ جو ہے وہ تحریک انصاف جو ہے وہ کہ ہم اب اس سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ بیسکلی اب ان چیزوں میں نہیں پڑیں گے۔ تو وہ تو اسٹیبلشمنٹ تھی اور ایک پوری آرگنائزڈ اسٹرکچر تھا جنہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ تو ہمیں بیچ میں جو ہے پھنسا دیا جائے گا اس پولیٹیکل جو برا پولیٹیکل کلچر ہے اس کے بیچ میں، تو اسٹیبلشمنٹ نے فوراً جو ہے بیک فٹ لے لیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں وہ کوئی آرگنائزڈ باڈی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اس طرح بیک فٹ پہ نہیں آ سکتے۔ تو اب ان کو جب آپ نے ڈھال بنا لیا ہے اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پولیس جس میں سب سے آگے ہے، پنجاب پولیس بھی، اسلام آباد پولیس بھی، جب اس سے ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہو گئی ہے اور آنسو گیس اور جو ہے وہ پروٹیسٹ جو ہے وہ وائلنٹ ہو رہے ہیں، تو یہاں پر جو ہے سچویشن پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے تو بہت بری ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں ان کی فیملی جو ہے ان فیملیز ان کو بھی بڑی تشویش کا سامنا ہوگا کہ یہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کو کن مقاصد کے لیے اور کن جو ہے وہ حرکتوں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر پولیٹیکلی اس کا دیکھیں تو پولیٹیکل مائلیج ضرور ملتی ہے، جب بھی آپ کو جو ہے اوپریسڈ ہونے کے ناطے آپ کو آپ کے فالوورز دیکھیں تو وہ فالوورز جو ہیں وہ میک شور کرتے ہیں کہ ان کا ووٹ جو ہے آپ کے حق میں کاؤنٹ ہو، کیونکہ جو ہماری یوتھ ہے وہ جو ہے پروٹیسٹ وغیرہ میں زیادہ سامنے ہوتی ہے، اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی جس میں ووٹنگ بیلٹنگ شامل ہے اس میں سامنے کم ہوتی ہے۔
تھوڑا سا بیڈ امپریشن بھی جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جو ان کے ناقدین ہیں ان کے پاس ان کی جو خدشات ہیں کہ یہ رولز اور سسٹم کو فالو نہیں کرتے، وہ بھی جو ہے بات پکی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الیکشنز کے دوران جو ہے جہاں ان کو مائلیج ملے گی، فائدہ ملے گا پاکستان تحریک انصاف کو، وہاں پر ان کو نقصان بھی ہوگا اگر ان کی جو لیڈرشپ ہے، خاص طور پہ عمران خان ہے، اگر وہ بیہائنڈ بارز ہوں۔ مجھے یہ لگتا ہے، جو کہ میں کافی دن سے پریڈکٹ کر رہا ہوں وائس نیوز کے اوپر بیٹھ کر، کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو اریسٹ ہے عمران خان کا، یہ ناگزیر ہے، یہ انیویٹیبل ہے۔ تو اریسٹ تو ہوگا، اور اریسٹ ہونے کے بعد اگر یہ دانشمندانہ طریقے سے آگے بڑھتی ہے پاکستان تحریک انصاف، یہ مائلیج لے کے اپنی لیڈرشپ کو جو ہے وہ کہتی ہے کہ رولز آف انگیجمنٹ جو ہے، رولز آف بزنس کو فالو کرے، قانون کو فالو کرے، اور یہ جو لوگوں کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے، تو یہ تو عدالت کے وارنٹ ہیں، اگر اس بیسک پوائنٹ پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے دانشمندانہ طریقے سے عمل کرتی ہے تو ان کو مائلیج ملے گی۔ آف کورس پاکستان کے الیکشن اسپیکٹرم میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس وقت بہت ارلی ہے یہ کال کرنا کہ جو الیکشنز ہیں اس میں تحریک انصاف جو ہے وہ آگے نظر آئے گی، یا پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ آگے نظر آئیں گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ چیف ایڈیٹر وائس نیوز عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بالکل دانشمندانہ فیصلے لینے ہوں گے عمران خان صاحب کو، وہ خود بھی کہتے ہیں کہ وہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، تو انہیں عدالتوں میں پیش ہونا چاہیے، اپنے خلاف جو کیسز ہیں ان کا سامنا کرنا چاہیے۔ یہ عنصر نہیں ہونا چاہیے کہ جس کیس میں انہیں لگتا ہے کہ بالکل ایزی ہے وہ ان کیسز میں پیش ہو جاتے ہیں، اور جن کیس میں انہیں لگتا ہے کہ فرد جرم عائد ہوگی وہ اس سے راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہے، اس سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب سیکورٹی تھریٹس کا بہانہ بنا کر کبھی کہتے ہیں میں انفٹ ہوں، تو آپ دیکھیں کہ کچھ کیسز میں تو وہ جا کے پیش ہوئے ہیں، تب بھی ان کو سیکورٹی تھریٹس تھے، تب بھی جو ہے وہ اسی طرح حالت تھی، ان کی کنڈیشن تھی، جو ان کی صحت کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں۔ تو صرف پریڈکٹ جو چوز کر کے ہی کہ ان کیسز میں کیوں جایا جاتا ہے، جس کیس میں لگتا ہے کہ جی وہاں پہ وہ بری ہو جائیں یا ضمانت ہو جائے گی ان کی، یا وارنٹ گرفتاری منسوخ ہو جائیں گی، وہاں پر تو وہ چلے جاتے ہیں، لیکن جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ جہاں پر فرد جرم جو ہے وہ عائد ہو جائے گی یا گرفتار کیا جا سکتا ہے، اس طرح کی جو پیشی ہوتی ہے وہاں پر نہیں جاتے۔ تو عمران خان صاحب کی جو دوہرے معیارات ہیں یہ اب کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ کہا کرتے تھے دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ جو ہے وہ 2018 سے پہلے انہوں نے بہت بلند کیا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے، تمام پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ پاکستان میں قانون ایک جیسا ہوگا، لیکن آج جب اپنی باری آئی ہے تو خان صاحب ان باتوں پر پورا اترتے نظر نہیں آ رہے، خان صاحب خود ان پیمانوں پر جو ہے وہ پورا اترتے نظر نہیں آ رہے۔ خان صاحب جو ہے آج اپنے لیے وہ سارے پروٹوکولز علیحدہ سے ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جس طرح سے ہمارے باقی پرانے سیاستدان یا روایتی سیاستدان جو ہے جو وہ کرتے تھے، ٹریڈیشنل سیاستدان جو ہمارے ہیں، جو وہ چاہتے تھے جی کہ باقی جو پوری مخلوق ہے، پاکستانی قوم ہے، وہ ایک علیحدہ سے ان کے لیے قانون ہو، وہ عدالت میں بھی پیش ہو، ان کے لیے تمام قوانین ہو دنیا کے، لیکن ہمارے لیے کوئی قانون نہ ہو، ہم قانون سے ماورا ہوں، اور ہم جو چاہیں جو کریں، جب چاہیں جب کریں۔ تو اس طرح سے تو نہیں چل سکتا نا۔ خان صاحب بھی جو ہے وہ اب اگر اس چیز پہ اڑ جائیں گے اور کہیں گے جی کہ میں گرفتاری نہیں دوں گا، کارکنان پہنچ جائیں، پورے پاکستان سے پہنچ جائیں، اور کارکنان کی تعداد وہاں پر پہنچ بھی چکی ہے، اور اگر عمران خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی اس قسم کی کال دی جاتی ہے تو یہ بھی ایک دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ فیاض، لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے کیسز بھی خان صاحب پر بنائے گئے ہیں جن پہ کہ اداروں کے خلاف بولنے پر یا معزز جج صاحبان کے خلاف بولنے پر یا الیکشن کمیشن کی اگر آپ کہیں کہ ان کی کوئی توہین کی گئی تو اس کے اوپر کیسز بنائے گئے، تو یہ عمل تو تمام جتنے بھی رہنما ہیں وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ کرتے رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کو ہی کیوں اتنا پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ تو جس جماعت کے جس لیڈر نے کیا ہے، آپ دیکھیں پچھلے ادوار میں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کے سامنے مثالیں بڑی بڑی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے آپ کئی رہنما دیکھیں جن کو اس کیسز میں جو ہے وہ آج وہ نظر بھی نہیں آتے آپ کو سکرین پہ، کیمرے پہ۔ آپ بعض دفعہ کچھ بڑے ایسے چہرے ہوتے تھے جو ٹاک شوز کی رونق ہوا کرتے تھے، وہ آج آپ کو ملنے سے بھی جو ہے وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ اس کی یہی وجوہات ہیں، اس قسم کے کیسز جو ہے وہ تمام سیاستدانوں پر ہوتے رہے۔ یہی تو چیز ہے نا کہ تمام سیاستدانوں نے ایسی چیزیں کی ہیں اور ان پر کیسز بھی ہوئے ہیں اور انہوں نے پیشیاں بھی بھگتی ہیں اور انہوں نے جا کے جواب بھی
भी दी है, اور جو اگر کہیں پر غلط فہمی تھی یا کچھ اس طرح کی بات نہیں تھی جس سے توہین ہو یا کس سے کوئی ایسی حد امیز بات نہیں تھی تو وہاں پر لوگوں کو معافی بھی مل جاتی رہی ہے, وہاں پہ لوگ جو ہے وہ بری بھی ہوتے رہے, اور جہاں پر گلٹی تھی وہاں پر سزائیں بھی ہوتی رہی ہیں. لیکن پیش تو ہونا پڑے گا نا, جیسے احمد صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں آپ ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے, کہ آپ عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں یا نہیں ہونا چاہتے, لیکن آپ کو پیش تو ہونا پڑے گا, جا کر جواب تو دینا پڑے گا, اپنا پوائنٹ تو جو ہے وہ رکھنا پڑے گا. تو عمران خان صاحب کے اوپر بھی اگر یہ کیسز ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی غلط ہے تو وہ بھی باقی رہنماؤں کی طرح جا کے عدالت میں پیش ہو جائیں اور جا کے اپنا جواب جمع کرا دیں. لیکن عمران خان صاحب کو ایک ڈر بھی ہے نا کہ جتنے کیسز ان کے خلاف بنے ہوئے ہیں شاید ان کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا ہو سکتا ہے کہ صورتحال اتنی خراب کر دی جائے کہ الیکشن ہی نہ ہو پائیں. تو یہ تو عمران خان صاحب کے دور میں خود بھی تو ہوا ہے نا, ان کو تو کوشش, ان کو لگ رہا ہے کوشش ہو رہی ہے, تو آپ کے دور میں میاں نواز شریف صاحب کو آؤٹ کر دیا تھا, میاں نواز شریف صاحب کو الیکشن سے پہلے ہی نااہل کر دیا تھا, اور اس وقت وہ وزیر اعظم تھے جب ان کو کرسی سے ہٹایا گیا اور جب ان کو اس منصب کو چھوڑنا پڑا. تو اگر آپ اتنے ہی اچھے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تو آپ کو تب آواز اٹھانی چاہیے تھی کہ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف کس طرح سے اس طرح کی کارروائی ہو سکتی ہے یا اس کو کس طرح سے اتارا جا سکتا ہے, اس کے ایک علیحدہ سے محرک آتا ہے. یہ میں اس لیے مثال پٹ کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہوا تھا غلط ہوا تھا, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے اور یہی سب کچھ نون لیگ کے ساتھ اور نواز شریف کے ساتھ ہو رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ ٹھیک ہے, تب عمران خان جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب اگر الیکشن سے باہر بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے, اگر مسلم لیگ نواز جو ہے وہ انتخابات سے باہر ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے, اور نواز شریف نااہل ہوئے, وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکے, تو اب اگر عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونے جا رہا ہے تو پھر اس میں چنبے کی بات کیا ہے. جی بالکل فیاض, اب کافی صورتحال جو ہے وہ کشیدہ صورتحال ہے. پولیس جو ہے وہ عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے اور ان کا پکا ارادہ ہے کہ آج لازمی گرفتار کیا جائے اور ان کو عدالت میں پیش کیا جائے. جیسے کہ پی ٹی آئی کے وکلاء کی طرف سے بھی جو ہیں یہ وارنٹ ان کو منسوخ کرنے کی استدعا کی گئی تھی, لیکن ان کو اعتراض لگا کے واپس کر دیا گیا اور کل تک کے لیے جو ہے اعتراض لگا کے واپس کی گئی ہے کہ کل اس پر سماعت کی جائے گی. لیکن اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے, جس طرح سے جو شہری ہیں, جو چاہنے والے ہیں عمران خان کے, جو سامنے آئے ہیں اور پولیس کی طرف سے لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے, شیلنگ کی جا رہی ہے, تو اگر کوئی کیجویلٹی ہوتی ہے, کوئی زخمی ہوتے ہیں تو جانی مالی نقصان ہوتا ہے, تو کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ سر دیکھیں نا, ذمہ دار تو وہی ہوں گے. پہلے تو بات کر لیتے جو آپ صورتحال کی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ابھی تک گرفتاری نہیں دے رہے, اور سامنے جو ہے پولیس بھی کھڑی ہے, کارکنان بھی کھڑے ہیں, اور عدالت نے جو ہے وہ کہا ہے کہ کل آئیے گا. انہوں نے اعتراض لگا کر جو ہے وہ ان کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی اور کل ان کو بلایا ہے. تو میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف جو اب کوشش کر رہی ہے کہ کارکنان کو جمع کر کے, اور لاہور کے جو ان کے کارکنان ہیں, یہ جو قریب کے جو کارکنان ہیں, ان کو اکٹھا کر کے کسی نہ کسی طرح سے یہ معاملہ جو ہے وہ کل تک جو ہے وہ اس معاملے کو کھینچ لیا جائے اور معاملے کو جو ہے وہ کل دیکھا جائے کہ کس طرح سے ہمیں اس کو لے کے چلنا ہے. اور پولیس کی کوشش ہوگی کہ آج جو ہے وہ گرفتاری ہو جائے. تو آپ نے سوال کیا کہ گرفتاری اگر کوئی زخمی ہو جاتا ہے یا جو کوئی جانی و مالی نقصان ہوتا ہے تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا. صحیح. سینئر تجزیہ کار حسان درانی نے ہمیں جوائن کیا ہے, بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. سر, جو سچویشن آج زمان پارک میں بنی ہوئی ہے, اس صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ خبر ہے کہ باہر جو ہے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, خون خرابہ ہو رہا ہے, اور ابھی آپ جو گفتگو کر رہے تھے کہ جی ان کے چاہنے والے باہر آئے ہوئے, لیکن چاہنے والے کس طرح باہر آئے ہوئے؟ جب آپ ان کو بلائیں گے, اعلان کروائیں گے, مساجد میں اعلان شروع ہو جائیں گے, آپ کے فیس بک کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیں گے, تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. اور خان صاحب جو ہے وہ ان کی تو وہ تو آپ کو پتہ ہے پچھلے جب سے لاہور میں آئے ہوئے ہیں, یا جب سے حکومت سے نیچے اترے ہیں, یا ان کو تحریک اعتماد کے بعد باہر نکالا گیا ہے وہاں سے حکومت سے, تو وہ تو رہی ہی ہیومن شیلڈ کے اندر ہے. اور ہیومن شیلڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی بندہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تو وہ سب سے پہلے اس ہیومن شیلڈ میں سے گزر کے آئے. مطلب کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ڈے فرسٹ سے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ خون خرابہ ہو, لاشیں گرے, اور جو ناشوں کی جو پالیٹکس ہے وہ خان صاحب سے زیادہ اچھے طریقے سے کون جانتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہی ہے ابھی جو ضلع شاہ کا جو کیس ہوا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے, کس طرح خان صاحب نے اس کے اوپر کھیلا ہے. اور جب اس کی تمام قسم کی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے
وہ تمام کے تمام ثبوت جو ہے وہ تو خان صاحب کے خلاف نکلے کہ وہ بندہ کس طرح اس کا جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, اس کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا ہے, کون کون لوگ اس کی لاش کو جو ہے وہ اپنا گاڑی کے اندر لے کے پھرتے رہے ہیں. یاسمین راشد کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, اور بلکہ تو جو ہے وہ جیو ٹی وی کے پروگرام کے اندر یاسمین راشد نے تو بلکہ اس بات کو کنفرم کیا ہے اور اس پہ غصہ بھی کیا ہے کہ بھائی آپ مجھے کیوں بار بار کہہ رہے ہو, ٹھیک ہے مجھے پتا تھا ہر چیز کا, تو میں سارا دن جو ہے وہ میڈیا پہ تو نہیں بیٹھی رہتی, میں نے اور بھی بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں. تو یہ جو اس وقت سچویشن اس وقت جو پاکستان کے اندر اور خاص طور پر زمان پارک کے اندر جو سچویشن چل رہی ہے وہ تمام کی تمام جو ہے یہ ایک پری پلان ہے, اور باقاعدہ جو ہے اس کو پلان جی دورانی صاحب آپ نے وزیر شاہ کی بات کی, اگر ہم دیکھیں جو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور آئی جی پنجاب ان کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی, کہا گیا کہ یہ ایک حادثہ تھا, ٹریفک حادثہ تھا, تو اس کا پرچہ عمران خان پر کاٹا جا رہا ہے, کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیے وہ پرچہ عمران خان صاحب پہ اس وجہ سے نہیں کاٹا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب نے مارا ہے, وہ بیسیکلی وہ اس قتل کو چھپانے پہ اور اس کا الزام دوسروں کے اوپر لگا کے اس پہ سیاست کھیلنے کی وجہ سے ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے. کیا یہ بات جو ہے یاسمین راشد نے نہیں مانی کہ ان کو اس قتل کا یا ان کو اس ڈیتھ کا معلوم تھا, اور اس بندے کا اس ڈرائیور کا اقبالی بیان جو ہے وہ ریکارڈ میں موجود ہے. یہ وجہ ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو پولیٹیکلی عمران خان صاحب کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے, یہ بات بالکل غلط ہے. یہ عمران خان صاحب کی گیم تھی جو ان کا, جیسے وہ کرکٹ کھیلتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ میں کھیلتا ہوں چیزوں کے ساتھ, جیسے سائبر کے ساتھ وہ کھیلتے رہے ہیں, وہ پاکستان کے قانون کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں, وہ توشہ خانہ کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں, اور بھی بہت ساری چیزوں کے ساتھ کھیلتے رہے. دورانی صاحب یہاں پہ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے. کیا ہو گیا سر, میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, آپ کہہ رہے ہیں توشہ خانہ سے کھیلتے رہے, قانون کے ساتھ کھیلتے رہے, لیکن ان کو مہلت کیوں دی گئی اتنی؟ دیکھیں جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ ہیومن شیٹ بنا لیں, یہ جو تمام کیسز ہیں یہ اس عمل سے پہلے کے ہیں, تو عمران خان صاحب کو تب گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ اور اس کے بعد بھی بہت سارے ان کے پاس چانسز تھے جب گرفتار کرنا چاہیے تھا, لیکن ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا اور کیوں مہلت دی گئی کہ جی دیکھیں آگے یہ سارا کچھ کر لیں؟ دیکھیے بات سوری بڑی چھوٹی سی میں آپ سے عرض کرتا ہوں. دیکھیے بات سنیں, اگر جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ پہلے کیوں نہیں کیا گیا, پہلے اگر ان کو گرفتار کیا جاتا تو آپ کی والی بات یہ ہونی تھی کہ ان کو پولیٹیکلی بہت زیادہ فائدہ ہونا تھا, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اب اگر ان کو گرفتاری کی بات کی جا رہی ہے تو یہ عدالت کے کہنے پہ گرفتار کیا جا رہا ہے. اگر اس سے پہلے بھی اگر خان صاحب کے اوپر کسی قسم کا کوئی مقدمہ ہوتا تھا یا ان کو گرفتاری کی بات عدالت کی گرفتاری کا حکم دیتی تھی نا, آپ اور میں تو نہیں دے رہے ہوتے تھے ان کو گرفتاری کا حکم, عدالت گرفتاری کا حکم دیتی. ایک عدالت اگر گرفتاری کا حکم دیتی تھی تو دوسری عدالت جو تھی وہ پہلی والی عدالت کا کیس جو یا اس کا جو فیصلہ ہوتا تھا اس کو سیٹ اسائڈ کر دیتی. تو اب یہ قانون کے مطابق ہو رہا ہے. ابھی دیکھیے 13 تاریخ کو خان صاحب کو انہوں نے بیل دی تھی, 13 تاریخ تک تھی, اور 13 تاریخ کو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے ہر صورت میں عدالت میں پیش ہونا ہے. لیکن خان صاحب نے عدالت میں پیش ہونا مناسب نہ سمجھا, اور وہ کیونکہ عدالتوں کے ساتھ وہ کھیل رہے. اس کے بعد کیا ہوا, 13 تاریخ کو آپ نے دیکھا کہ لاہور میں انہوں نے ریلی نکالی ہے. تو اب اس بات کا اندازہ کر لیں کہ ایک آدمی جو کہ عدالت میں یہ ایفیڈیوٹ جمع کرواتا ہے کہ وہ 74-75 سال کا ایک بزرگ آدمی ہے, اس کو گولیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ بیمار ہے, وہ بوڑھا آدمی ہے, وہ چلنے سے قاصر ہے, لہٰذا ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر اس کو عدالت کے حاضری سے مستثنی قرار دے دیا جائے. لیکن جب 13 تاریخ کو عدالت کی ان کی جس دن ضمانت ان کی ختم ہو رہی تھی اس دن وہ وہاں پہ عدالت میں نہیں جا گئے, بلکہ وہ لاہور کے اندر ایک دورانی صاحب عمران خان صاحب گرفتاری سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ وہ قانون کو توڑ رہے ہیں. نہیں گرفتاری اگر ہو رہی ہے اور اسی عدالت میں جس عدالت نے ان کو بیل دی تھی اسی عدالت صحیح آپ یہ سمجھیے کہ ان کی نان بیلیبل وارنٹ گرفتاری پہ عمل کروانے کے لیے اسلام آباد پولیس جو ہے وہ لاہور میں آئی ہے. لیکن دورانی صاحب وہ ان کو کیا خوف ہے, وہ کیوں خوف زدہ ہے اپنی گرفتاری سے, جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, شاہد خاقان عباسی, رانا ثناء اللہ, مریم نواز, یا آپ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بات ہی کر لیں, انہوں نے گرفتاریاں پیش کی, تو عمران خان صاحب کیوں ڈر رہے ہیں گرفتاری سے؟ دیکھیے اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں. وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شاہد خان صاحب جو ہے وہ گرمی سے بڑا ڈرتے ہیں. پہلی بات تو چوہوں سے بہت ڈرتے ہیں, کسی بھی قسم کے کیڑے مکوڑوں سے ڈرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے جو میں یہ سمجھ رہا ہوں. اچھا سر, دورانی صاحب مجھے یہ بتائیے گا, آپ بات کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کی اور باقی جس طرح لوگوں کی بات کر رہے ہیں, میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ
دیکھیں اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوتے کل مثال کے طور پہ، اور کل جا کے جس طرح سے عدالت نے کہا ہے جی کہ میں آپ کو کل آئیں اعتراضات لگا کر، اعتراضات دور کر کے دوبارہ سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جاتی ہے وہاں پر، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں وہ اس بات کو ثابت کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جی آپ کا گرفتاری نہیں کر سکتے، عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ضمانتی پروٹیکشن میں ہے، تو عمران خان صاحب کے پاس اگر آلریڈی جو ہے وہ ایک ضمانت ہے، پروٹیکشن ہے، تو اس کے بعد اگر یہ اس قسم کی جو کاروائی ہو رہی ہے اور زمان پاک میں جو اس وقت ساری صورتحال ہے، اور اس کے بعد صبح اٹھ کر عدالت جو ہے وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ جی کیونکہ عمران خان صاحب بیل کے پروٹیکشن بیل ہے ان کے پاس، تو آپ ان کو گرفتار نہیں کر سکتے، اس قسم کی کوئی صورتحال ہوتی ہے، یا آج رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی تصادم کی صورتحال اختیار کر جاتی ہے، عمران خان صاحب اور کے جو کارکنان ہیں اور جو اس کے ساتھ ہمارے ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کے درمیان کوئی تصادم ہو جاتا ہے، تو پاکستان کے اندر جو پہلے سے ہی غیر مستحکم سیاسی صورتحال ہے، غیر مستحکم معاشی صورتحال ہے، اس تمام تر جو عوامل ہے، اس تمام تر جو چیزیں ہیں، اس کے جو چیزیں چل رہی ہیں، اس سے سیاسی فائدہ کس کو ہوگا، معاشی طور پر پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور اس کو جو اوور آل آپ پاکستان کی کنڈیشن دیکھ رہے ہیں اس پر کس طرح سے اس کے اثرات مرتب ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ پہلی بات یہ ہے فیاض بھائی کہ آپ کی آواز جو تھی مجھے کسی طرح آ نہیں رہی تھی، تو تھوڑی بہت مجھے سمجھ آئی آپ کی کوشش تھی، وہ میں رسپونڈ کروں گا کہ رول آف لا، ٹھیک ہے، عدالتوں نے عمران خان صاحب کو جتنا سپورٹ عدالتوں نے کیا ہے اتنا شاید ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے دورانی صاحب کی آواز میرا خیال ہے میرے تک نہیں آ رہی، اور میری آواز جو ہے وہ دورانی صاحب کو نہیں جا رہی، تو ہم بہت معذرت خواہ ہیں اس پر، اور ابھی کوشش کر رہی ہے ہماری ٹیکنیکل ٹیم، جیسے ہی ہماری دورانی صاحب کا رابطہ بحال ہوتا ہے تو ہم دوبارہ آتے ہیں۔ جی جی عثمان صاحب بات کر رہے تھے، ہم دورانی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوتے کل، اور عمران خان صاحب دوبارہ سے اپنا جلسہ کرتے ہیں 5 مارچ کو جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے، 15 مارچ کو، تو اگر عمران خان صاحب جلسہ کرتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ ایک اچھی تعداد جو ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہے، تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو کیا سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اگر جلسہ تو تب نہیں ہوگا جب عدالت کی طرف سے کوئی ریلیف سامنے آئے گا، اور مجھے لگ نہیں رہا کہ خان صاحب کو کوئی ریلیف ملے گا عدالت کی طرف سے، اور جس طرح سے رینجرز کو طلب کر لیا گیا ہے، جس طرح سے اتنی بڑی کاروائی پولیس کی طرف سے کی گئی ہے، تو ان کا جو ارادہ ہے وہ خان صاحب کو گرفتار کرنے کا ہی ہے، اور جو وارنٹ گرفتاری ہے اس پہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ گرفتار کر کے پیش کیا جائے، تو اس پر تو عمل کروائے گی پولیس، لیکن اس سے جو آپ کی بات ہے کہ مقبولیت خان صاحب کی جو ہے اس میں ظاہری بات ہے خان صاحب کی مقبولیت میں تو اضافہ ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ خود کو گرفتار کرواتے تو ان کے لیے بھی زیادہ اچھا رہتا، ان کی مقبولیت مزید بڑھتی، اور لیکن اگر اس طرح سے انہیں پکڑا جائے گا اور چہرے پہ کالا کپڑا ڈال کے ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے لے کے جایا جائے گا تو ایک مجرم کی طرح لے کے جایا جائے گا نا۔ اگر وہ خود دلیری کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرتے ہیں، تو آئی تھنک وہ ان کے لیے زیادہ اچھا ہوگا۔ بالکل، جس طرح سے ان کا ایک امیج تھا کہ جی میں بہت مضبوط لیڈر ہوں، آپ اگر کل گرفتار ہو جاتے ہیں یا رات کو گرفتار ہو جاتے ہیں اور کل عدالت میں آپ پیش ہوتے ہیں اور آپ کے چہرے پر ایک جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کالا کپڑا ہوتا ہے، تو آپ کی کیا امیج جائے گا، وہ کیا تصویریں جائیں گی، اور کس طرح سے، اور آج رات اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو بھی کوئی فرق پڑے گا کیونکہ بہت ضدی آدمی ہے وہ، تو اگر آج کوئی کارکنان کی شہادت ہو جاتی ہے وہاں پر، یا کوئی پولیس کا شہید جوان جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے، تو یہ جو قوم کو نقصان ہوگا، اور اس کے علاوہ اوور آل آپ آج دیکھیں جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس سارے انسیڈنٹ کو کس طرح سے رپورٹ کر رہا ہے، اور اس کا پاکستان کے جو IMF سے ہونے والا معاہدہ ہے اس پر کس طرح سے اثرات مرتب ہوں گے، تو یہ اوور آل مجھے تو دیکھ کے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی یاد آ گئی، بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اگر یہ کاروائی مزید اسی طرح سے جاری رہی تو یہ کوئی ثانیہ ماڈل ٹاؤن سے بھی بڑا کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے یہاں پہ۔ جی اس وقت ہمارا جو ہے وقت ختم ہو رہا ہے، جو ہماری ٹرانسمیشن ہے آج مسلسل ہم ٹرانسمیشن جو ہے وہ چلا رہے تھے، ہمارے کچھ باقی ساتھی تھے، اور جو وائس نیوز ہے وہ ہمیشہ پاکستانیوں کی آواز بنتا رہے، مظلوموں کی آواز بنتا رہے، اور آئندہ بھی جو ہے وہ مظلوموں کی ہم آواز جو ہے وہ بنتے رہیں گے، لیکن آپ جو ہے وقت ختم ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔